ہم نے تو جتنی ریاکاری کرتے ہوئے قلبی ذکر والوں کو دیکھا ہے، زبان والوں کو نہیں دیکھا۔ آپ المعروف داتا دربار چلے جائیں، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، آپ گولڑا مزار پہ چلے جائیں، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہ ذکر قلبی کر رہے ہوں گے، اور یہ جو قمیض ہے نا ان کی، وہ بھی دل ایسے ایسے ہل رہا ہوگا، اور لوگ امپریس کر رہے ہوں گے کہ میرا قلب جاری ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب جاری۔ حالانکہ یہ ٹوٹلی فراڈ ہے، یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ دل اس طریقے سے باہر ہلے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ان کا بائی پاس ہو تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دل ہوتا کدھر ہے۔ دل یہاں پہ نہیں ہوتا، دل یہ جو آپ کو گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی مضبوط پسلی ہیں، ان کے پیچھے دل ہوتا ہے۔ صرف پسلی سے باہر دل نکل آئے تو بندہ ہی مار جائے، وہ پسلی تو گرائنڈر چلا کے تو دل باہر نکالنا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے۔ یہ جو ہل رہا ہوتا ہے نا وہ گوشت، یہ مسل ہل رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو مسل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ بالکل آلموسٹ لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اگر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہو، رائٹ پہ ہو تو پھر تو بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ یار یہ مسل کی ہے۔ مسل کی تکلیف آلموسٹ جب وہ شدت میں ہوتی ہے وہ لگتا ہے ہارٹ اٹیک کی، اور وہ مسلز میں ہو رہی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جائے کسی کو، وہ پھر ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دل، وہ کہتے ہیں یہ تو مسل کی تکلیف ہے۔ وہ یہ جو اوپر والا گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا، اس کو وہ پریکٹس کر کر کے نا اتنا کر لیتے ہیں، آپ بھی تھوڑی سی کریں تو ہو جائے گا، تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں ان کا دل جاری ہوا ہے۔ دل تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ ہے سائنٹیفکلی۔ ان کو کہ یار دکھائیں آپ، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، یہاں رکھ کے دیکھ لیں یہ دل ان کا باہر نکل کے دھڑک رہا ہے یا وہ گوشت کا لوتھڑا ہل رہا ہے۔ وہ آپ رائٹ سائڈ میں پریکٹس کریں تو ادھر بھی ذکر کبھی جاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر انہوں نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے ٹوٹلی فراڈ، زیادہ تر ریاکاری اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا سرکار، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیفیوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، جو بظاہر ان کے لطائف ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سینہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے اگر سیفیوں نے پریکٹس بھی کی ہے نا تو کسی غلط کام کی پریکٹس تو نہیں کی ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، رونا کرو۔ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو اپنا شکل رونے والوں کی طرح بناؤ، رونے والوں کی طرح بناؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے نا، ان جیسا بننے کا کوشش کرے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اسی قوم میں سے شمار کیا جائے گا، اسی قوم میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر سیفی پریکٹس کرتے ہیں، کس چیز کا پریکٹس؟ اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قلب میں کرتے ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عام بندے میں پریکٹس کر کے دکھائے، اور وہ پھر دکھائے کہ یہ لطائف جو ہے نا اسی طریقے سے چلے جس طرح کی سیفی نقش بندی صوفیوں کے چلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دھیان رکھو اور اپنے قلب کو تمام خیالات سے خالی کرو، اس میں صرف اسم ذات کا ذکر کرو، ہم یہ بتاتے ہیں۔ ادھر سے شیخ کامل مکمل اپنی توجہ، جس کو آپ کہہ لیں تاثیر کہہ لیں، یا ان کی جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو کمال ہے، فیض ہے، وہ سالک کے قلب پر ڈال دیتے ہیں، وہ بھی مل جاتا ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، سکون بھی آ جاتا ہے، ایسے موقع پر جو ہے وہ رحمت کا بھی نزول ہو جاتا ہے، تو وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ ہم پریکٹس کرتے ہیں یا اس حدود کو ہلاتے ہیں نا، اس کا سیدھے سے جواب یہ ہے کہ بڑی بڑی صوفیہ کرام، امام ربانی صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، امام نووی صاحب، امام غزالی صاحب، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، وہ قلب کی حرکت کو ثابت کرتے ہیں، قلب کے ذکر کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ قلب کو بھی حرکت ہو جاتی ہے جس طرح کہ نبض کو حرکت ہو جاتی ہے۔ ہم نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو ہماری نبض ہلتی ہے نا، اور حکیم بتاتا ہے کہ آپ کا بخار اتنا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن اتنی ہے، اتنی نہیں ہے۔ اسی طرح دل جو ہے نا، یہ بھی جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا ذکر یہ بندہ کتنا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ باہر حقیقت ہے کہ یہ باہر نکلنا یہ کوئی ضروری چیز، اصل ضروری چیز کیا ہے کہ آپ کا دھیان غیر سے ہٹ جائے۔ ہمارے جب بچے قرآن پاک سیکھتے ہیں، نئے بچے، تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے چیخے لگاتے ہیں بلند آواز سے اور ہلتے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سیکھنے کے لیے ایک ذوق و شوق کا ماحول ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل خاموش کھڑا ہوتا ہے جب وہ پکا قاری بن جاتا ہے۔ جس طرح بڑے بڑے خلفائے کرام ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد آنا ہے، اور اس کے لیے ذریعے ہے
یہ اسباب ہے. آپ کسی بچے کو بتاتے ہیں نا کہ اس میں تصویر میں جو ہے وہ الف کے ساتھ آپ لکھتے ہیں کہ بے کے ساتھ بابا لکھتے ہیں, ایک بوڑھی بابا کی تصویر ساتھ بناتے ہیں, تے کے ساتھ تختی کی تصویر, تاکہ ان کو دلچسپی پیدا ہو جائے. پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ 12-14 پڑھ لے, اس کو تو آپ تصویر نہیں لگاتے ہیں نا وہاں پہ, اس کو تو صرف آپ ڈائریکٹ بات لکھتے ہیں, وہ اس مرحلے. اسی لیے جو نئی سال کی اس کو یقیناً ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپنے قلب پر دھیان رکھو, فوکس رکھو, اور غیر کے خیال کو دور کرو, صرف اللہ کا خیال اس میں آپ کوشش کرو آپ کا رہے, اور اس مزاج کا اللہ کا ذکر کرتے ہو. ساتھ میں شیخ کامل کی توجہ بھی ہوتی ہے, اس کے توجہ سے, اور پیچھے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اب یہ بات ذرا روحانی بات ہے, شاید کسی عام بندے کو نہ سمجھ آئے, لیکن حقیقت بہرحال ہے. امت کی صالحین کا, محسنین کا, صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قلب پر تاثیر ہو جاتی ہے. ان کا تعلق جو ہے اپنے اصل جو عرش سے اوپر ہے, اب یہ بات تو شاید مرزا صاحب کو سمجھ نہ آئی, عرش سے اوپر ہے, اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتی ہے. صفات فعلیہ کا فیض اس میں آ جاتا ہے, اور اس سلسلے کی بڑا خصوصیت ہے کہ اس میں باہر کو نکل آتا ہے لطیفہ. باہر نہ بھی نکلے کوئی نقصان نہیں. اصل چیز کیا ہے, بہرحال پریکٹس سے مراد اگر اس کا یہ ہے کہ اسی لیے پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نظر آئے, تو قطعاً ہمارا وہ نظر نہیں, ہم کسی کو نظر آنا نہیں چاہتے, ہم اپنے رب کے لیے خود کو نظر لانا چاہتے ہیں. یا ہم جو نماز پڑھتے ہیں خدا کو دکھانے کے لیے, خدا ہم سے خوش ہو جائے, اسی لیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے. لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہیں گے, اس سے ہمارا سروکار نہیں ہوتا. روحانی لوگ ہیں, صوفیہ کرام کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے, شریعت کی دائرے میں خوش کرے. الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں نواز رہا ہے اس پر جو ہے وہ فیض کا اور کرم کا نزول جو ہے وہ ہو جاتا ہے.